السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین و سامعات، آج اکثر و بیشتر انسان سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ میں مسلسل دعا کرتا رہا ہوں، ایک ہی چیز اللہ عز و جل سے کتنی بار مانگتا رہا، اتنے عرصے ہو گئے مانگتے ہوئے، میری دعا قبول نہیں ہو رہی، اور اللہ کی رحمت سے مایوس و نا امید ہو جاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھ لیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں کہ شاید میرا رب مجھے پسند نہیں کرتا، حالانکہ رب کی رحمت سے نا امید و مایوس صرف اور صرف کافر اور گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں، جیسا کہ خود اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں نا امیدی و مایوسی کو کافر اور گمراہ لوگوں کی صفت قرار دیتے ہوئے سورہ یوسف آیت نمبر 87 میں فرمایا، اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کہ اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ اور سورہ حجر آیت نمبر 56 میں فرمایا، وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، کہ گمراہ لوگ ہی اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ اہل ایمان سخت سے سخت حالات میں بھی صبر و رضا اور اللہ عز و جل کی رحمت واسعہ کی امید کا دامن نہیں چھوڑتے، اور ساتھ ہی اہل ایمان اللہ عز و جل پر ہی توکل کرتے ہیں، اس کی سوا کسی پر ان کا اعتماد نہیں ہوتا۔ فرمان الہی ہے، قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ مجھے کافی ہے، توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 38 اور صحیح بخاری حدیث نمبر 6340 و صحیح مسلم حدیث نمبر 2735 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یستجاب لأحدکم ما لم یعجل یقول قد دعوت ربی فلم یستجب لی، کہ تم میں سے کسی کی دعا اسی وقت قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلد بازی نہ کرے، مثلاً کہے میں نے تو اپنے رب سے دعا کی لیکن قبول ہی نہیں کی گئی۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال یستجاب للعبد ما لم يدع باسم او قطیعۃ رحم ما لم یستعجل، قیل یا رسول اللہ ما الاستعجال؟ قال یقول قد دعوت وقد دعوت فلم ارى يستجیب لی فیستحسر عند ذلك ويدع الدعاء، کہ بندہ جب تک گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے اس کی دعا قبول کی جاتی ہے بشرطے کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد بازی کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا، بندہ کہتا ہے میں نے دعا کی، پھر دعا کی لیکن مجھے تو قبول ہوتی نظر نہیں آتی، بس وہ اس وقت تھک ہار کر بیٹھ جائے اور دعا کرنا چھوڑ دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان مسلسل دعا کرتا رہے، یہ کبھی نہ سوچے کہ مجھے دعا کرتے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا ہے کچھ بھی نہیں ہوا ہے، اللہ کے در سے کبھی مایوس نہ ہو۔ اگر اس میں تاخیر ہو رہی ہے تو یقیناً اس میں کچھ مصلحت ہے جس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، بندے کو نہیں، اس لیے دعا قبول ہو یا نہ ہو دعا کرنا ترک نہ کرے، اس میں انسان کا ہر حال میں فائدہ ہی فائدہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ حی کریم یستحی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین، کہ اللہ حی کریم ہے، یعنی زندہ و موجود اور شریف ہے، اسے اس بات سے شرم آتی ہے کہ جب کوئی آدمی اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دے تو وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو خالی اور ناکام و نامراد واپس کر دے۔ صحیح ترمذی حدیث نمبر 3556، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ترمذی حدیث نمبر 3556 اور صحیح ابن ماجہ حدیث نمبر 3131 کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ پر ہاں یہ بات جان لینے کی ضرورت ہے کہ دعا کی قبولیت کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، جیسا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ما من مسلم یدعو بدعوت لیس فیہا
إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها قالوا إذا نكثر قال اللہ اکثر کہ جب بھی کوئی مسلمان ایسی دعا کرے جس میں گناہ یا قطع رحمی نہ ہو تو اللہ رب العالمین تین باتوں میں سے ایک ضرور اسے نوازتا ہے، یا تو اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، یا اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دیتا ہے، اور یا اس جیسی کوئی برائی اس سے ٹال دیتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا پھر تو ہم بکثرت دعا کریں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ دینے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3573 والبخاری فی الادب المفرد حدیث نمبر 710، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب حدیث نمبر 1633 کے اندر اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہو گیا کہ جب انسان دعا کرتا ہے یا تو اللہ تعالیٰ وہ چیز دے دیتا ہے جو ایک مسلمان اس سے مانگتا ہے، اور اگر اللہ کی مشیت اس کی قبولیت کی نہیں ہوتی تو وہ دعا کی مثل مستقبل میں پہنچنے والی کوئی تکلیف اس سے دور کر دیتا ہے، یا پھر آخرت میں دعا کی مثل اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما دے گا۔ خلاصہ یہ کہ فی زمانہ لوگوں کی اکثریت نے ضعیف الاعتقادی اور ایمان میں کمزور ہونے کے باعث دعا کی اہمیت اور اس کی قبولیت سے اپنا اعتماد اٹھا لیا ہے۔ دعا تو لوگ کرتے ہیں مگر عدم قبولیت کا رونا روتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کی دعا میں اخلاص اور عاجزی ہے تو دعا قبول ہوتی ہی ہوتی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دعا قبول نہ ہو۔ اور اگر ہماری مانگی ہوئی دعائیں قبول نہیں ہوئیں تو ہمیں دل برداشتہ و شکستہ دل ہونے کے بجائے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ہم سے بہتر جانتا ہے، اور ہمارے یقین کا تقاضا یہی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا میں پورے دل سے راضی ہوں۔ اور میں نے کتاب و سنت سے ثابت کیا کہ دعا میں انسان کا ہر طرح سے فائدہ ہی فائدہ ہے، کیونکہ دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، کبھی فوراً قبول کر لی جاتی ہے، کبھی اس کی قبولیت میں تاخیر ہو سکتی ہے، تو کبھی اسے آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دی جاتی ہے، تو کبھی اس کے بدلے برائی دفع کی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کریں، لیکن دعا کی قبولیت میں جلدی نہ کریں اور نا امید و مایوس نہ ہوں، اور یوں نہ کہتے پھریں کہ میں نے دعا کی تھی مگر قبول نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نا امید و مایوس ہونا مومن و مسلمان کا شیوا نہیں، اس لیے اس کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہوں، اور ہر لمحہ ہر پل اسی سے مانگے، وہ بہت نوازنے والا اور خوب دینے والا ہے۔ آخر میں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اے اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تجھ سے خوب دعائیں مانگے اور کبھی تجھ سے نا امید و مایوس نہ ہوں۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔